اس ویڈیو کا مقصد صرف فقہ جعفری کے پوائنٹ آف ویو اور موقف کو روشن کرنا ہے، کوئی تفرقہ اور اختلاف ایجاد کرنا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے۔ تو میں سر دو مختصر سے مسئلوں پر جو ہے وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصحاب ہیں، جیسے حضرت بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ان کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں ایک بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی اہل سنت کے جو سورسز ہیں یا جو ان تک خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق وہ ان کو ایک مومن تصور کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات کے پاس جو سورسز آئے ہیں، تاریخی شواہد یا کچھ معاملات یا واقعات، ان حوالے سے ان کو وہ جو ہے وہ سچا مومن تصور نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سچائی کے ساتھ امت کے سامنے رکھ دیں یا حق بیانی کر دیں تو آدھے سے زیادہ جو ہے وہ انتشار اور یہ جو اختلاف یا نفرت کی فضا ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو جسٹ اس نظریے کو لے کر میں آپ سے چند چیزیں جو ہے وہ جاننا چاہوں گا، اجازت ہے؟ بالکل بالکل جی سر، پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو یہ 3 اصحاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے یا نہیں؟ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہ 3 اصحاب نے ہجرت یعنی مہاجرین میں وہ شامل ہوئے تھے یا نہیں؟ اور تیسرا یعنی جب نبی پاک کے جتنے بھی غزوات لڑے گئے ہیں ان میں ان 3 اصحاب نے جو ہے وہ شرکت کی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے مطلب کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری جو اہل سنت کی ہے یا اہل تشیع کی ہے یا ایون جو غیر مسلموں نے ہسٹری ہم تک پہنچائی ہے اس حوالے سے کیا آیا ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھے سوال کیے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ شروع میں کم، بعد میں زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جو 3 خلفاء کا 3 صحابہ کا آپ نے ذکر کیا تھا، یہ لوگ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کی تھی، لیکن بہرحال ان کے اس زمانے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے ان کی نہایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کمزوری کی حالت میں تھے، یعنی مسلمین سب کمزور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک کفار کے محاصرے میں شیب ابی طالب میں رہے تھے۔ وہ ان کفار نے آپس میں ایک معاہدہ طے کیا تھا کہ بنی ہاشم کو، کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے بنی ہاشم سے، ان کا خون ہو جاتا تھا تو پھر لڑائی ہو جاتی تھی، وہ ڈرتے بھی تھے حضرت ابو طالب سے، کیونکہ حضرت ابو طالب سردار تھے مکے کے علیہ السلام، مکے کے قریش کے سردار تھے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ان کو اس طرح سے مجبور کریں گے، بائیکاٹ کریں گے ان کا، کہ نہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا خرید و فروخت ہوگا اور نہ ان کے لین دین ہوگا اور نہ ان کے ساتھ کوئی شادی وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی سلسلہ ختم کر دیں گے، اور یہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، بھوک کے مارے ہمارے رسول کو ہمارے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا مطالبہ تھا ابو طالب علیہ السلام سے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، کہ ہم کیونکہ انہوں نے بدتمیزی کیا ہمارے خداؤں کو، ہمارے دین کو انہوں نے برا بلا کہا ہے، ہمارے خداؤں کو انہوں نے باطل قرار دیا ہے، تو ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیتے ہیں آپ کو، اور جو بھی ہمارا نوجوان ہے اس کو اپنا بیٹا بنائیں آپ۔ تو بہرحال انہوں نے بائیکاٹ کیا اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم جو تھے وہ ایک پہاڑی میں، مکے شہر سے باہر ایک پہاڑی میں پناہ لی، کیونکہ شہر کے اندر ان کو امان کا احساس نہیں تھا، اگر رہتے تو کسی وقت قتل ہونے کا امکان تھا، تو وہ لوگ چلے گئے وہاں پر کہ حداقل یہ جو آبادی میں نہ ہو، کفار کے بالکل درمیان نہ ہو، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ تو اس زمانے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیونکہ بہت سخت زمانہ تھا، کئی سال تھے، اور وہاں پہ کھانے کی چیزیں بہت کم، کیونکہ جب پورا شہر ان کا معاہدہ ہے کہ ان کو کھانے کو نہیں بھیجنا، فروخت نہیں کرنا، تو پھر قحطی آ جاتی ہے، تو وہاں پہ بہت سختی کا عالم تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، حضرت جعفر طیار تھے، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے سلام من اللہ علیہم، لیکن ہم وہاں پہ نہیں دیکھتے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں
اہل اسلام جو کہتے ہیں کہ یہ 3 حضرات انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، تو ہمیں دکھائیں کہ وہ زمانہ جو بہت شدید ترین سختی کا زمانہ تھا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ لوگ تو شیب ابی طالب میں نہیں تھے، یہ لوگ بنی ہاشم میں سے بھی نہیں تھے، ان کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں تھا، یہ خرید سکتے تھے بازار سے سامان خرید کے لا کے دیں. انہوں نے یہ ایک مثال ہمیں دکھائیں، یہ لوگ کہ اتنے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے، ان لوگوں نے کیا خدمت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا، ایک مثال ہمیں دکھائیں. تو ٹھیک ہے یہ مسلمان ہوئے تھے لیکن جی جناب جی سر، میرا کوشچن پلیز آپ تھوڑا کوشش کریں، جو کوشچن ہے نا جو 3 سوالات ہیں میں نے ابھی صرف جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. 3 لفظوں میں بتا دیں جسٹ یس اور نو. اوکے، جب ہجرت کی بات کی ہے، ان لوگوں نے مکے چھوڑ کے ہجرت کیا، ٹھیک ہو گیا بالکل، اور جیسے دوسرے لوگوں نے ہجرت کیا. تیسری بات جو ہے، کیا ان لوگوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا جنگوں میں شریک ہونا، حضور یہ تو بعض جنگوں میں ہے تقریباً، بالخصوص ابو بکر عمر کا، عثمان بعض جنگوں میں نہیں آتے تھے لیکن یہ تھے. لیکن ان کا کوئی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتا کہ انہوں نے جنگوں میں واقعا شرکت کی ہو، یعنی کفار سے لڑے ہوں. یعنی جنگی جو واقعات ہیں وہ کافی تفصیل کے ساتھ روایت ہیں کہ کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو وار کیا، زخمی پہ کیا، کس نے کس کو قیدی بنایا. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، دوسرے غزوہ خندق ہیں، اس میں موجود ہیں یہ تفصیلات. لیکن اس میں کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے کہ ایک بھی ابو بکر کی مثال ہو کہ کبھی اس نے تیر مارا ہو، تلوار وار کیا ہو کسی کافر پر. اب قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی جنگ میں اس نے وہ ادھر آتے تھے مثلا کھانا کھانے کے لیے، وہ بھائی جو بھی تھا حضور حاضر ہوتے تھے، لیکن جنگ میں شرکت صرف آنے کی بات نہیں ہے، پر لڑنے کی بات ہے. یا جو دوسرے خلیفے ہیں، تیسرے خلیفے ہیں، اس طرح ان کے مثال نہیں ملتے. اس کے برعکس جنگوں سے فرار صحیح احادیث سے آپ کے کتب میں شامل ہے. حالانکہ قرآن کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اللہ کا فرمان ہے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، بیعت بھی کی تھی کہ ہم جنگ میں کبھی نہیں بھاگیں گے، اس کے باوجود یہ بھاگے تھے. قرآن کا بھی فرمان ہے کہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، فرار کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا. لیکن اس کے باوجود ان کی فرار تاریخ میں ثابت ہے. اور جناب حضرت یعنی جو آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان یعنی اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت بھی کی تھی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنگوں میں یہ شریک رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو. تو وہ جنگ میں جو شرکت بندہ تھا، ایسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اور کئی جیسے جنگ بدر کے 313 صحاب ہیں یا جنگ احد کے 700 صحاب ہیں، ان کے نام بھی نہیں میں ملتے کہ کون کون سے. ہمارے پاس تو وہ ہسٹری موجود ہی نہیں ہے نا. تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاد کے حوالے سے جو آپ اعتراض آپ نے کیا ہے کہ وہ جنگوں میں آئے ضرور ہیں مگر انہوں نے جہاد نہیں کیا، مطلب لڑائی نہیں کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بیسیکلی میرا کوشچن تھا کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں یعنی جنگوں میں شرکت کی ہے. اب جنگوں میں جب ایک بندہ جاتا ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کھانا پینا، جنگوں میں کھانے پینے کے لیے تھوڑا جایا جاتا ہے، جنگوں میں تو لڑائی کے لیے جایا جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ اوتھینٹک سورسز کیا ویسے بھی اصحاب کے نام اور ان کی ڈیٹیلز تاریخ میں نہ سنی کے پاس ہے نہ شیعہ کے پاس ہے. تو اس حوالے سے قرآن میں ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 آپ کھولیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جہاد کرنے کی بات جو ہے وہ واضح کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے اپنی مالوں کے ساتھ، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیے ہیں. وہ ذرا آیت آپ کھولیں، ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سنا دیں. جی یہ بات یہی ہے، دیکھیں ہم نے عرض کیا کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. سر میں یہ عرض نہیں کر رہا، میرا مقصد بحث سیدھی سی بات ہے. یا آپ کہیں کہ انہوں نے جہاد نہیں کیے تھے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کیا. سورہ توبہ آیت 88. اس کے علاوہ 59 نمبر آیت سورہ توبہ آیت 88 کھولیں. یہ آیت میں کھولتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، اجازت دیں. جی بسم اللہ. اردو کے ساتھ اردو ترجمہ کر دیجئے گا مہربانی فرما کر. کر دیں گے کوئی بات نہیں. یہ آیت نمبر 88 جو ہے آتے ہیں، یہ 88 یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم. وہ لوگ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے اموال سے اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ. نہیں اجازت دیں بابو،
ان کے لیے خیرات ہیں، اولئکم المفلحون، یہ اہل فلاح ہیں. یہی بات ہمارا یہی ہے نا بھائی صاحب، بات یہی ہے کہ جنگ میں آنا، جنگ دیکھیں اجازت دیں، جنگ میں بہت سارے لوگ آتے تھے. کیونکہ وہاں پہ غنائم ملتے تھے، غنائم تقسیم ہوتے تھے، وہاں پہ جو لوگ حاضر تھے غنائم ان کو ملتے تھے. ہمارے بات یہی ہے کہ اگر واقعاً آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کا اپلیکیشن ہوتا ہے، اس آیت کا مصداق ہے ایک، یہ خلفاء ہیں، 3 خلفاء ہیں، یہ ایمان بھی لائے ہیں اور انہوں نے جہاد بھی کیا ہے نا، تو ہم یہی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اتنے جنگوں میں یہ آیت ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا ایک مثال کہ انہوں نے تلوار ماری ہو، انہوں نے تیر ماری ہو، اعلان کے یہ نقل ہے مثلا کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے، کس نے تلوار اٹھایا، مثلا ابو دجانہ ہے، ابو درداء ہیں، طلحہ ہیں، یہ لوگ بہت ہیرو تھے، یہ لوگ بہت شجاع لوگ تھے، یہ ان کے تلوار سے یہ لوگ دفاع کرتے تھے. تو جن شخصیات کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں ان کی اہمیت تو ان سے بہت زیادہ ہے. تو اگر احادیث ہوتی واقعا ان کی بہادریاں کی مثال ہوتی، کیوں تاریخ میں یہ ضبط نہیں ہے؟ اس کے برعکس خیبر میں یہ یہود سے بھاگ گئے تھے، ابو بکر اور عمر دونوں بھاگ گئے تھے. یہ اس تاریخ، اور صحابہ نے ان کی شہادت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ لوگ بھاگ گئے اور شکایت بھی کی تھی. تو مسلمان ڈیمورلائز بھی ہو گئے تھے. تو یہی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ہیں انہوں نے اپنے جانوں مالوں سے جہاد کیا. جہاد کی آپ ثابت کر دیں، ہم مانیں گے کہ یہ اس آیت کے مصداق ہیں، آیت ان پہ ہوتی ہے. محترم جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیے جانوں اور مالوں کے ساتھ، میں اگلی بات کروں، آپ جو ڈیٹیل مانگ رہے ہیں نا مجھ سے، وہ ہسٹری میں بہت کم آئی ہے، وہ 1% بھی نہیں ہے. آپ میں نے آپ سے عرض کی 313 آپ صحابہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے، 700 جنگ احد کے صحابہ کے نام نہیں ملیں گے، کسی کے کارنامے نہیں ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کافروں کو مارا تھا یہ نہیں ملے گا، بہت ساروں کو نہیں ملے گا. وہ تو میں 1% بھی نہیں ملا، وہ تو ہسٹری ہمارے پاس موجود نہیں. آپ کے پاس اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے جہاد کیا ہے، اپنی جانوں سے کیا ہے، اپنے مال سے کیا ہے. تو ہم اللہ کی بات کو مانیں یا ہم ایک بلائنڈ ہسٹری جو ہمارے پاس ہے بھی نہیں وہاں پہ اندازے لگا لیں اپنی طرف سے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیے تھے؟ جی جناب، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کا ادعا ہے کہ کسی کا نہیں معلوم کہ کس نے جہاد کیا ہے، یہ بات آپ نہیں مانتے، ہم آپ کی نہیں مانتے کہ معلوم ہی نہیں کہ کس نے کس کو، کہ جنگوں میں کس نے کس کو قتل کیا. سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں کہ بہت کم آیا ہے، 1% 2% آپ کو ملے گا کہ جنگوں میں کس نے کتنے ماری ہیں، کیا 1-2%، نوٹ 98% آپ کے پاس گمنام ہسٹری ہے جنگوں کی. جسٹ انفارمیشن ہے کہ یہ لوگ جنگوں میں گئے تھے. اور جنگ بدر میں اکثر کا لکھا ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا. جنگ بدر میں سر وہ چند ہیں، وہ شروع میں جو مووی بھی اگر آپ دیکھیں گے نا جو اس پر بنی ہے وہ چند لوگ ہیں. بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کی ہے، قرآن آپ کو بتاتا ہے، اسلام قبول کیا یہ آپ کو قرآن بتاتا ہے، ہجرت کی یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے. اب ایک آیت آپ ان کے بارے میں ذرا عوام کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 74 میں ان 3 کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا، وہ ذرا سنا دیں. اچھی بات، وہ بھی سناتے ہیں آپ کو. آئے سورہ انفال آیت نمبر 74. اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیت 74 کے جائیں، اس آیت کے متعلق میں ایک جملہ عرض کروں. میرے بھائی، میرے عزیز، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان تینوں نے جہاد کیا. آیت یہ ہے، تینوں نے نہیں سر، میں کیٹیگریز کی بات کروں کہ جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور آیت آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، بے شک یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں. اس میں بھی اللہ نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے. یہ 8 ہجری کی بات ہے سورہ حشر میں کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے اپنی جانوں کے ساتھ. یہ مخلص لوگ تھے. اب اس کو بھی بے شک جن کو گھروں سے نکالا گیا مہاجرین. آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ اس میں یہ 3 آدمی شامل ہیں بھائی، یہ 3 فرد اس میں؟ سر آپ نے خود ہی تو شامل کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کے آنے والوں میں یہ شامل ہیں، ہجرت کرنے والوں میں یہ شامل ہیں، جہاد کرنے والوں میں یہ آئے ہیں. آگے اللہ نے بتا دیا کہ جو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں انہوں نے اپنی جانوں مالوں کے ساتھ جہاد کیا ہے. That's it. جی آپ 74 نمبر آیت پڑھیں، ایک دفعہ 74 نمبر آیت پڑھ دیں، اردو ترجمہ کر دیں اس کا. دیکھیں، ہم نے کہا انہوں نے اسلام لائے ہیں، اسلام لائے. جی ٹھیک ہے، یہ ہم نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اب وہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی کوالٹی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کی یہ خصلت ہے، ان کی یہ صفت ہے
کہ انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا. ٹھیک ہے نا, بات کلیئر ہے نا, بات کلیئر ہے, بشرط کہ آپ سمجھیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ انہوں نے جان و مال سے جہاد کیا. تو جن لوگوں کے متعلق یہ ثابت ہے کہ انہوں نے جان و مال سے جہاد کیا, سر یہ ثابت ہو گیا ہے نا. کیسے ثابت ہو؟ سر یہ ثابت ہو گیا, اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ, ایک منٹ سر میری سن لیں, اللہ بتا رہا ہے آپ کو کہ جو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں جن میں یہ 3 بھی شامل ہیں, اللہ فرما رہا ہے, گارنٹی دے رہا ہے کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اور کیسے ثابت اللہ کرے؟ اب جو تاریخ میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے, 98% گمنام ہے سر. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ابھی نام پوچھے نا کہ 700 صحابہ کے آپ ڈیٹیل بتائیں کس کو کس نے مارا, کسی ہسٹری میں نہیں ملے گا. اگر گمنام صحابہ جو کم غیر مشہور صحابہ, غیر معروف صحابہ, نہیں واقعات غیر مشہور نہیں ہیں, اجازت دیں, جو غیر مشہور صحابہ ہیں, غیر معروف صحابہ ہیں, یا کم اہمیت کے صحابہ جن کا تاریخ میں اتنا رول نہیں ہے, ان کے واقعات ہمیں نہ ملے, کوئی نقل نہ کرے, تو ہم یہ طبیعی بات ہے, نیچرل بات ہے کہ یہ ان کے متعلق احوال ان کے کم ملتے ہیں نا. لیکن جن لوگوں کا ان کی خلافت آپ لوگوں کے ہاں آپ کے مذہب کا اساس ہے, یعنی اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے, میرا موضوع نہیں ہے سر ابھی فی الحال, اجازت ہے بات کرنے کی. تو جن کے جو مشہور لوگ ہیں اور جن کے آپ کے پاس موٹیویشن بہت ہیں کہ ان کے فضائل نقل کیے جائیں شیعوں کے خلاف, کیونکہ شیعوں کے فضائل کے منکر ہیں, آپ لوگ ان کے فضائل پہ ایمان رکھتے ہیں, اور محدثین بھی سب آپ کے, مؤرخین بھی سب آپ کے, تو حکومتیں بھی سب آپ کی. ٹھیک ہے نا, شیعوں کے پاس حکومت نہیں رہی ہے, شیعوں کے پاس ان کے اکثر شہروں میں جو تھے قاضی, امام جمعہ, خطیب, مسجد, مدارس, سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اگر واقعاً دیکھیں, ہم گمنام صحابہ کی بات نہیں کر رہے کہ گمنام صحابہ یا غیر معروف غیر مشہور صحابہ, مثلا فلانی صحابہ کسی نے اس کا نام بھی نہیں کم ہی سنا ہوگا, اس نے غزوہ بدر میں کیا کیا کام کیا اس کے متعلق. لیکن ابو بکر, عمر, عثمان, اگر ان لوگوں کے, میں نے عرض کیا جو ان لوگوں کا فرار ثابت ہے, صحابہ نے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ, آپ کے کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے فرار ثابت ہے. میں ابھی اس کی طرف آیا نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, نہیں آ رہا ابھی. اب میں عرض کر رہا ہوں, اگر ان کے کارنامے ہوتے, کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کارنامے نہیں ہیں, کارنامے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کے کارنامے تھے, لوگوں نے نقل نہیں کیے. عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی ریزنز بہت ہیں کہ اگر ان کے کارنامے ہوتے, بہادری کے, شجاعت کے, آپ نقل کرتے. جیسے کہ مثلا ان کے جو فرار کے کارنامے ہیں وہ آپ کے پاس اس کی کوئی ریزن نہیں ہے, کیونکہ اس کے مذہب سے, آپ کے مذہب سے ٹکراتا ہے. وہ تو نقل ہو گیا تاریخ میں چھپے چھپے ادھر ادھر, صحیح اسانید کے ساتھ بھی نقل ہو گیا. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کارنامے نقل نہیں ہوئے. اگر یہ نقل نہیں ہوئے ہیں کہ کوئی کارنامے, جنگوں میں ان کا فرار ثابت ہے, جنگوں میں ان کی بہادری ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو ضرور نقل ہوتا میرے بھائی. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر کے نہیں معلوم, یہ تو مشہور معروف ہیں. پہلے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے جنگ میں جہاد کیا. آیت قرآن جو ہے نا, آیت قرآن یہ نہیں کہہ رہا جو آپ کا ادعا ہے. قرآن کی جو آیت ہے وہ اگر آپ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں, جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ان سب نے اپنے جانوں مالوں سے جہاد کیا. سب مسلمانوں کے جہاد ثابت ہوگا کہ جتنے مسلمان تھے سب مجاہد تھے. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں نا, آیت یہ نہیں کہہ رہا. آیت کا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں بھائی. آپ کچھ بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. ترجمہ وہ کریں جو ترجمہ کیا سر, میں نے تو نہیں کیا. میں نے ترجمہ, میری دوبارہ پھر سن لیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے, ان کی خصلت یہ ہے کہ انہوں نے جان و مال سے جہاد کیا. بس جن لوگوں کے نہیں کلیئر نہیں ہے, آپ بات پوری طرح سے, جن لوگوں کی ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے, جن کی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جہاد کیا, تو پھر ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا اور ان کا ایمان لانا بھی مشکوک ہے. جو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جہاد کیا, تو پر کیسے ادعا کر سکتے ہیں کہ ایمان مومن بھی تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی بھی تھے؟ سر اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جہاد کیے ہیں جان و مال کے ساتھ, جو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آئے. کتنی کلیئر بات ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, جو آپ بہادری کی باتیں کر رہے ہیں نا, جنگ بدر میں مسلمان کمزور تھے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے 5000 یا 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی ہے. وہ ادھر جو دوسرے لڑنے والے آ رہے تھے نا, کہ وہ اتنے کمزور نہیں تھے, یہ انہی کے قبیلوں کے لوگ تھے.
ٹھیک ہے نا, وہ انہی کے رشتہ دار, انہی کی فیملیز کے لوگ تھے, اور وہ اتنے مضبوط تھے کہ اللہ پاک کو فرشتے نازل کرنے پڑ گئے. وہاں پہ کوئی کسی کی کوئی خاص ایسی آپ کہیں نا کہ جرت بہادری کی وجہ سے جنگ فتح ہو گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے نبی آپ کمزور تھے, ہم نے آپ کو فرشتوں سے مدد دی, 3000 فرشتے بھیجے, پھر 5000 فرشتے بھیجے, تو ہم نے آپ کو مدد کی ہے, تو آپ نے جو ہے جنگ جیتی ہے. تو یہ جو واقعات آپ مجھے سنا رہے ہیں نا کہ بہادری کے کس کے کتنے, یہ کوئی کچھ نہیں ہے, کسی کے کوئی ثابت نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہے. اگر کسی نے, جیسے حضرت علی علیہ السلام ہے, وہ اس وقت ایز اے کمانڈو کی حیثیت رکھتے تھے, وہ ایک جوان تھے اس وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق, وہ ان کی ہم عمر ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی اس حوالے سے بہت خدمات ہیں جو جہاد کے, کیونکہ وہ اس کمانڈو کے, اب جیسے جنرل ہوتے ہیں, جنرل تو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے. جب پاکستان یا کسی کی آرمی آپ دیکھ لیں, جنرل کبھی حصہ لیتے ہیں لڑائی میں, کہ وہ جا کے خود تلوار لگاتے ہیں. ابو بکر عمر عثمان ہر جنگ میں جنرل تھے. ایک منٹ, اب میری بات مکمل ہو جائے سر, جی جا, میں میری بات مکمل ہو جنرل جو تھا حضرت حمزہ تھے, حمزہ تھے, کسی نے بھی نہیں لکھا کہ کمانڈر جو تھا ابو بکر تھا یا عمر تھا یا عثمان تھا. سر کمانڈر اس وقت کسی کو نہیں لکھا گیا, وہ نبی پاک ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. جنرل جو تھے جن کو علم دیا گیا تھا, ہمیں معلوم ہے انصار کا علم کس کے پاس تھا, مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا, جو کمانڈر جنرل تھا وہ معلوم تھا. آپ کہہ رہے ہیں علم سپاہی پکڑتے ہیں, جی کیا علم سپاہی پکڑتے ہیں, سپاہی علم کمانڈر کو دیا جاتا ہے, نہیں علم جو ہے, علم جو ہے کمانڈر کو. سر مہاجرین کا علم کس کے پاس تھا, مہاجرین کا علم جو حضرت حمزہ علیہ السلام کے پاس تھا. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ انہوں نے جہاد میں شرکت کی یا نہیں, آپ نے فرمایا کی ہے. آگے آپ نے یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ میں ان کا کوئی کارنامہ دکھائیں, وہ آپ تاریخ میں کہیں آپ کو کوئی مل بھی جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. وہ تاریخ میں آپ جب جائیں گے, کچھ تاریخوں میں لکھا ہے, میں نے پڑھے بھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کیا, میں وہ دکھا دوں گا آپ کو, لیکن میرا بھی یہ بحث نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو قرآن دکھا دیا آپ کو, قرآن دکھا دیا کہ انہوں نے جہاد کیا جان و مال کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کو بولا آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 پڑھیں ذرا, اس میں اللہ نے پھر واضح کیا انہی مہاجرین کے حوالے سے کہ جو فقراء مہاجرین تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کی اور جان و مال سے اللہ کے رسول کی مدد بھی کی ہے. تو یہ قرآن کی نصوص ہیں. اب مجھے نصوص پر اعتبار کرنا ہے, نہ کہ میں نے تاریخی واقعات میں کوئی واقع ڈھونڈتا پھروں, کہ جو تاریخ ہمارے پاس پہنچی بھی نہیں ہے, اور اس کے سورسز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کس طرح کے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, جو میرے پاس تاریخ ہے یا جو آپ کے پاس تاریخ ہے. ٹھیک ہے, آپ مہربانی فرمائیں یہ سورہ انفال کی 74 نمبر آیت پڑھ کے سنا دیں لوگوں کو. میری گفتگو کا جو محور تھا وہ آیت ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ جو قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں, جو تشریح کرتے ہیں, میں اندازہ ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے. میں تشریح کر ہی نہیں رہا سر, میں نصوص پر بات کروں, میں کوئی تفسیر میں نہیں جاؤں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا. آپ مجھے وہ آیت پڑھ کے عوام کو سنا دیں. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں قرآن جو ہے میں آیت پڑھوں گا, آیت نمبر 74, ایک طرح آپ کے مزاج کے مطابق ترجمہ کر دوں گا, پھر میں اس کا ایک اور جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. نہیں اجازت دیں مجھے, آپ ترجمہ کریں, پھر میں بتاؤں, پھر میں ایک دوسری طرح سے بھی اس کو بیان کروں گا, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں قرآن شہادت, اجازت دیں بات کرنے کی نا بھائی. آپ کا یہی فرمان ہے کہ قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے جہاد کیا ہے, وہ مومن ہے, جہاد کیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں نام تو نہیں ہے نا ابو بکر عمر عثمان کی, نام ہے اس میں. میں نے کب کہا سر نام ہے, میں نے کب کہا نام ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے نام کیٹیگری, نام کسی کا بھی نہیں, حضرت علی کا ہے یہاں پہ اس آیت میں. یہ تو کوشچن ہی نہیں بنتا. آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی کا نام قرآن میں نہیں, اللہ کیٹیگوریکلی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, خصلت ہے, خصلت کیا ہے کہ جہاد کیا ہے. اگر جہاد کیا ہے تو ثابت ہے کہ آیت میں مشمول ہے. اگر جہاد ثابت نہیں ہے تو کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ آیت میں مشمول ہے؟ نام تو نہیں ہے سر. آپ نام تو حضرت علی کا بھی نہیں ہے. حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ, نام کسی کا بھی نہیں آتا قرآن میں. اللہ کیٹیگری بیان کر رہے ہیں نا, کیٹیگری اللہ فرمایا جو نبی کے ساتھ ایمان دیکھیں, کیٹیگری جو آپ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ کیٹیگری ہم مانتے ہیں. کیٹیگری یہ ہے کہ ایمان والے وہی انہوں نے جہاد کیا ہے. اب جن کا جہاد ثابت ہو ایمان ثابت ہوگا نا, جن کا فرار ثابت ہو ان کا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟
एक मिनट मेरी बात, फरार वाली बात पे मैं आऊंगा, वो उधर आप ना जाएं, मैं भी इस आयत पर बात कर रहा हूँ, जो आयत नंबर 74 है। जिनकी जिहाद साबित है, आप खुद कह रहे हो कि जिहाद साबित नहीं है, जिनकी जिहाद साबित अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कर दिया ना सर, अल्लाह ने आपको आयत दे दी कि ईमान लाने वाले, अच्छा अब एक बंदे का मुझे जिहाद साबित कर सकते हैं, जो नबी के साथ ईमान लाए थे सारे, सबका जिहाद मुझे तारीख में आप दिखा सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझसे पूछे ना तसल्ली से जवाब सुनेंगे, मुझे सबका जिहाद दिखा दें जो नबी के साथ ईमान लाए हैं ना, उन सबका जानो, हजरत अली अलैहिस्सलाम का माल खर्च करना मुझे दिखाएं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने माल खर्च किया था, या बाकी जिसने ईमान लाए थे नबी के साथ, उन सब का आपने मुझे जिहाद दिखाना है। मैं आपको बताऊंगा जिनके मुताल्लिक ये आयत ये है कि जिन्होंने जिहाद किया है वो मोमिन है, ठीक है। जिनके मुताल्लिक हमारे सर ये नहीं आयत, नहीं सर ये आयत नहीं है, ये आयत नहीं है सर, आप सही पढ़े ना। जिन्होंने सर ये जो आयत है आपने आगे तर्जुमा खुद की है, नबी के साथ जो ईमान लाए हैं उन्होंने जानो माल के साथ जिहाद किया है, तो ईमान लाने वालों में शामिल है वो। आप बताएं आपको ईमान और इस्लाम में फर्क है? अच्छा आप क्या कहते हैं, वो ईमान नहीं लाए थे, या तो ये कहते हैं कि वो ईमान नहीं लाए थे? सर मैंने तो आपसे यही पूछा ना, मैंने कहा इस्लाम का, मैंने कहा था यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। सर मैंने इस्लाम का क्वेश्चन नहीं किया, मेरा क्वेश्चन रिपीट देखें। मैं क़ालतिल अअराबु आमन्ना, अराब ने कहा कि हम ईमान लाए, कुल बले कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बोलो कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि तुम इस्लाम लाए। हमने उनके इस्लाम तस्लीम की, इस्लाम, हमने ये कभी नहीं कहा कि वो मोमिन हो। इस्लाम तस्लीम कर लिए, ईमान नहीं लाए, बिल्कुल ये कह दे फिर आप, यानी वो ईमान नहीं लाए थे। ईमान अभी आप ये कह रहे हैं कि वो ईमान, जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, आपने कहा, मैंने मक्के में कहा क्या इनके कुर्बानी मक्के में, तो अगर आप मोमिन है कि ईमान के दायरे में दाखिल हो, बात आप बदल दी, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कहते हैं कि हमने अगर वो ईमान नहीं, देखिए ठीक हो गया सर, कोई बात नहीं। आपने कहा कि अगर वो ईमान नहीं लाए, इसका मतलब है कि इस्लाम उन्होंने जाहिर किया, वो मुनाफिक थे। जो ईमान नहीं लाता वो मुनाफिक ही होता है ना, या तो आप डिक्लेयर करें कि वो मुनाफिक थे। देखें अगर आप हमसे ये पूछते हैं हकीकत उसके क्या है कि ये लोग सच्चे दिल से ईमान लाए हैं या गलत तरीके से ईमान लाए हैं, तो आप इजाजत देंगे कि मैं उमर का इस्लाम लाने का, मैंने पहले क्वेश्चन ही यही किया था आपसे, नहीं मुझे बुखारी नहीं चाहिए अभी फिलहाल, आप मुझे बताएं वो ईमान लाए थे या नहीं लाए थे। मैं बुखारी से जवाब, मुझे इजाजत है मैं बुखारी से जवाब दूं उसका कि किस तरह से ईमान लाए थे, ठीक है ना, इजाजत? अच्छा चले, बुखारी ही से आपको दिखाएं कि वो किस तरह से ईमान लाए थे। जी माफ कीजिएगा, ये मुझे मिल जाए ना। अच्छा, ये हदीस जो है बुखारी में है और इसके रावी हैं खुद अब्दुल्ला इब्न उमर, और वो रिवायत करते हैं कि इनके वालिद किस तरह से मुसलमान हुए थे, उनके इस्लाम लाने का। सर वो सारा मुझे मालूम है कि वो अपनी बहन के नबी के कत्ल के इरादे से गए, तो बहन के घर गए, उन्होंने कुरान सुना। अच्छा और नहीं ये और वाक़ है। अच्छा मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब है बुखारी और ये है छाप दारुल फिक्र बेरूत लेबनान की, इसमें सफ़हा नंबर है 682। ये किताब है बाब इस्लाम उमर, और इसमें जो दूसरी हदीस है, हदीस नंबर है, मैं इसको जूम इन करता हूं, दूसरी हदीस है 3000 क्या है 3854 है मेरे ख्याल में। कोई बात नहीं, नंबर छोड़ दिया, पढ़ी। अच्छा ये मैं पढ़ता हूं 3864। अच्छा यहाँ पे है कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं अपने वालिद उमर से रिवायत करते हैं, बैनमा हुआ फिद्दार खाइफन, वो अपने घर में डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इस जाहुल आस इब्न वाइल सहमी, आस इब्न वाइल
आस इब्न वाइल कौन है? अम्र इब्न अल-आस के वालिद हैं, और ये मक्के के कुफ्फार के बड़े सरदार थे, और ये कभी मुसलमान नहीं हुए। ये वही हैं जिनके मुतालिक आयत नाज़िल है, इन्ना शानिअक हुवल अब्तर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान था, यानी सख्त तरीन दुश्मन था, और हज करता था, यानी शेर मजाक उड़ाता था, बुलबुली शेरें बनाता था, अशआर पढ़ता था वो, तो उनकी गुस्ताखी में। अच्छा, ये इस वक्त जब ये सहमे हुए थे तो आस आ गए। अबू अमरन, जो आमर इब्न आस का वालिद है, अलैहि हुल्लतुन हुल्लतु हिब्रतिन व कमीसुन मकफूफुन बिहरीर, उसने बहुत कीमती लिबास, अब रेशम के लिबास पहने थे। वह हुआ मिन बनी सहम, और वह कबीले बनी सहम में से हैं। वह हम खुलफाउना फिल जाहिलिया, खुलफाउना, और वो हमारे इत्तेहादी थे, हलीफ थे जाहिलियत में, ये कबीलों में जो इख्तिलाफ होते थे। फ़क़ाल लहू, उसने पूछा, मा बालुका, क्यों डरे हुए हैं, आपको क्या हो गया है आपको? उमर से पूछा उसने। क़ाल ज़अमा क़ौमुका अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु, तो उसने जवाब दिया कि तेरे कौम के ये अकीदा है, उनका ये प्लान है कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। क़ाल ला सबीला इलैक, तो उसने तसल्ली दी कि मैं किसी आपको नहीं दूंगा कि कोई आपको कत्ल कर दे। बाद अन क़ालहा अमिन्त या आमंत, उसके बाद कि उसने ये तसल्ली दी तो मुझे इत्मीनान हो गया कि मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा, या मैं आमंत या मैं ईमान अल्लाह है। फ़खरज अल-आस, आस वहां से चला गया। तो यहां पे एक मीटिंग हुई उमर के घर, वहां पे आस इब्न वाइल आए थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पक्का दुश्मन है। उसने उसने पूछा कि क्यों आप डरे हुए हैं? उसने कहा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मेरे कत्ल होगी। तो उसने कहा कि नहीं, अब कोई बात नहीं, आप जो है आप आपकी जो मर्जी करें। तो उस मीटिंग के बाद ये मुसलमान हुआ है। ये कहते हैं, हम कहते हैं ना कि उनके इस्लाम किस तरह वो क्या ईमान लाए थे या इस्लाम हुए थे? जब कुफार के हिमायत में, जब सबसे जो सख्तरीन दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी इजाजत से और उनकी पनाह में रहते हुए वो इस्लाम लाता है और उनके साथ मीटिंग करके इस्लाम लाता है, तो फिर आप खुद सोचिए कि वो क्या ईमान के दायरे में दाखिल होता है, सिर्फ ज़ाहिरी इस्लाम होता है। मोहतरम, पहली तो गुजारिश ये है कि आप उस वक्त का माहौल चेक करें। आगे आपने खुद इरशाद फरमाया कि नबी पाक को मजबूर कर दिया गया कि वो शेब अबी तालिब में चले गए। इसमें आपने क्या निकाला है कि उस वक्त जो हर मुसलमान छुप के इबादत करता था, छुप के गारों में वो वही पड़ी जाती थी, कोई सामने नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त वो चंद लोग थे, सारे के सारे डरे और छुपे हुए थे। अगर उन्होंने ये बात कर दी है तो उस माहौल के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। इससे ये कहां साबित हो गया कि वो ईमान नहीं लेकर आए थे? हमें तो जो शिया सुन्नी मुतफिक किताबों में वाकया मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि या उमर के जरिए या उमर बिन वो दूसरा जो है उसके जरिए जो है इस्लाम को ताकत अता फरमा। तो वो नबी के कत्ल के इरादे से निकले और फिर अपनी बहन के घर गए, वो कुरान सुना, फिर नबी की बारगाह में इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान कबूल कर लिया या ईमान ले आए उन पर। उस वक्त ईमान होता क्या था ये तो पहले आप सोचें। ना कोई कुरान की आयत आई है ना कुछ आया है, उस वक्त ईमान था कि मेरा रब अल्लाह है। ये आप जाएं सूरह हज की आयत नंबर 40 में जाके, उसमें अल्लाह ने इनके ईमान की गवाही दी है कि ये जो घरों से निकाले गए हैं ना, इनका महज कहना ये था कि अल्लाह एक है या अल्लाह हमारा रब है, इसलिए तो इनको घरों से निकाला गया है। आप ये फरमा रहे हैं कि किसी और वजह से शायद ये डर तो सब गए थे। तो अल्लाह ने इनके ईमान की गवाही सूरह हज में दे दी है ना कि इनको घरों से इसलिए नाहक निकाला गया है कि ये महज सारे कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है। तो इनके ईमान पर आप कैसे शक कर सकते हैं जो कुरान में जिसकी गवाही अल्लाह दे रहा है? मुझे दिखाएं कि अबू बकर को किसने निकाला है? सबको निकाला गया भाई, अबू बकर को सबको निकाला गया भाई। एक मिनट मेरी बात सुने, अबू बकर, मैं मेरी अर्ज सुने। अबू बकर, मैं बताता हूँ, अबू बकर हूँ, अबू बकर जी बिल्कुल सही। उमर जो था आस इब्न वाइल, अभी मैंने दिखाया, उसके पनाह में था। अबू बकर भी एक हबशी सरदार था मक्के में, उसके पनाह में था। मैं आपको दिखाता हूँ, बुखारी में हदीस मौजूद है। इजाजत है? नहीं जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। अबू बकर ने पहले भी हिजरत की, वहां मक्के से निकल गया हबशे की तरफ, रास्ते से वापस पलट गया। तो उसको इस हबशी ने पनाह दी, उसके पनाह में रह रहा था। आप मुझे दिखाएं कि आप कह रहे हैं को निकाला गया। हाँ, किसने निकाला किसको गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया है, क्योंकि उनकी जान पे खतरा था। अमीरुल मोमिनीन ऐसा उनके जो हिजरत करके गए हैं वो उधर चिकन बिरयानी खाने गए थे।
جو ہجرت کر کے گئے ہیں ان کو انہوں نے آرام سے بھیجا, پھول ڈال کے بھیجا کہ آپ جائیں. جو لوگ ہجرت کر کے گئے مجبوری کے ساتھ وہ اور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کو نکالا گیا. بات تو یہ کہ نا مکے والوں نے اگر آپ چاہتے ہیں میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو بخاری کی روایت, اور ایک روایت تو عمر کے متعلق تو دکھا چکے ہیں کہ وہ کفار کے پناہ میں تھے. یہ کچھ بھی نہیں, کفار نے ان کو ضمانت دیا ہے کہ ہم کو آپ کو کوئی شخص ضرر نہیں پہنچا سکتا. ابو بکر کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی کفار کے پناہ میں تھا, تو ادعا نہ کریں کہ ان کو نکالا گیا. جی اگر کفار کی پناہ میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کو ساتھ میں لے کے جانا تھا. کفار تو ان کو پیچھے لگے ہوئے تھے, وہ پکڑنے ساتھ نہیں لے کے گئے. تو یار یہ آپ اسٹیبلش ہسٹری کے خلاف بات کر رہی ہیں. حضرت بکر صدیق سنی شیعہ متفق بات ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے گئے ہیں. حضرت عمر بعد میں آئے ہیں, حضرت علی بعد میں آئے ہیں, نبی اکیلے نہیں گئے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان دونوں جملوں میں, کہ ساتھ ہجرت کر کے گئے ہیں یا آپ بات سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. ساتھ لے کر گئے ہیں یا ساتھ ہجرت کر گئے ہیں. ساتھ لے کر جانا یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں آپ بھی آ جائیں مل کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے ساتھ لے کے جانا. اس طرح تو ہوا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں خفیہ طور پر, کسی کو پتہ نہ چلے کہ راستے میں ابو بکر مل گئے ہیں, ان پہ اعتماد نہیں ہے, وہ چغلی لگا دیں گے, تو مجبوری کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے جانا پڑا ہے. یہ سر آپ نہیں سنا رہے ہیں نا مجھے, یہ نہیں ہے, یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو پیغام پہنچایا, کھانا بھی ان کے گھر سے آتا رہا, وہ ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں. اور اگر ایسی بات ہوتی تو وہ, اگر سنیں نا ایسی بات ہوتی تو وہ جب غار میں رہے ہیں 3 دن, کفار نے ان کا پیچھا کیا ہے, وہ بتا دیتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں ان کو. جب آپ پر جان پر بنتی ہے تو آپ سب سے مخلص آدمی کو ساتھ لیتے ہیں, نہ کہ کسی منافق کو یا ایسے بندے کو جو صرف اسلام لایا ہو ایمان نہ لایا, اس کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. ہاں بالکل, آپ ادعا ہے کہ یہ اسٹیبلش. اب یہ کہنا کہ چغلی کھائی تھی, یہ نبی پاس میں ایسا کچھ, ٹھیک ہے نا. تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اجازت ہے, کبھی ہم آپ سے, ابھی میں نہیں چاہتا, میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا, کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسٹیبلش ہسٹری کی اگلی دفعہ اس جو پروگرام رکھیں گے تو آپ آج اسی موضوع پر ہم اور آپ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ اسٹیبلش ہسٹری کہاں ہے, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے تھے, اور آئے غار پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آئے غار میں کہ وہاں پر کیا ابو بکر کی مذمت ہے یا ابو بکر کی مدح و ثنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے.